السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں جماعت کے عزیز طالبات، ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ حصہ نثر سے ہے، محمد عمر نور الہی کے بارے میں۔ صاحبزادہ جو تھے محمد عمر، جموں کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے، یعنی کہ یہ جموں کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ محمد عمر نور الہی صاحب بچپن میں ہی والدین کا سایہ جو ہے وہ سر سے اٹھ گیا۔ چند سال نانا نے پرورش کی، پھر خالہ جان کی شفقت و پیار سے پروان چڑھے۔ انہوں نے رمبیر ہائی اسکول سے میٹرک پاس کیا اور اس کے بعد فارمن کرسچن کالج میں مزید تعلیم حاصل کی۔ لیکن دوران تعلیم کے سلسلے میں ہی سسر کی سفارش پر انہوں نے جموں و کشمیر ہائی کورٹ میں بحثیت مترجم ملازمت اختیار کی۔ یعنی کہ علم حاصل کرنے کا ان کو بچپن سے ہی بہت زیادہ شوق تھا، لیکن سرکاری ملازمت مل جانے پر اپنا جو تعلیمی سلسلہ تھا وہ منقطع کیے جانے پر افسوس تھا۔ یعنی کہ انہوں نے وہ تعلیم کا سلسلہ جو اس کو بیچ میں روکنا پڑا، اس پہ یہ بے حد افسردہ تھے، حد سے زیادہ غمگین رہتے تھے کہ مجھے اچانک سے یعنی کہ ملازمت سے یعنی کہ اس کو یہ مناسب نہیں، یعنی کہ جب ملازمت کے دوران اسے یہ یعنی کہ ملازمت کے ساتھ ساتھ تعلیم کا سلسلہ جو تھا، اگر یہ چاہتے تھے کہ میں ان کو آگے تک لے جاؤں، یعنی کہ میں اس کو کنٹینیوسلی رکھوں، لیکن ملازمت کی وجہ سے انہوں نے اپنا جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ منقطع کیا، اور اس پر ہمیشہ اس کو بہت زیادہ افسوس تھا۔ محمد عمر نور الہی صاحب کو اس پر حد سے زیادہ افسوس تھا۔ ملازمت میں یعنی کہ عدیم الفرصت ہونے کے باوجود تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھاتے رہے۔ انہوں نے پھر آگے بڑھایا تعلیمی سلسلے کو، اور ان کے ساتھ ساتھ منصبی یعنی کہ منصفی کے امتحانات جو تھے وہ امتیازی درجے سے پاس کر کے آخر طور پر یہ بحثیت جج سبکدوش ہوئے۔ محمد نور صاحب جو تھے وہ آخر پر بطور جج سبکدوش ہوئے۔ طالب علم کے زمانے میں ہی نور صاحب نے انہوں نے یعنی کہ طالب علم کے زمانے میں ہی نور الہی صاحب سے ان کو بہت زیادہ یعنی والہانہ محبت تھی، دوستانہ رسائم رہ چکے تھے تعلیم کے دور میں ان کو نور الہی صاحب کے ساتھ، جو اخیر عمر تک برقرار رہے۔ ان کا جو یہ دوستانہ تھا وہ اخیر عمر تک برقرار رہا۔ آخر پر یعنی کہ حرکت قلب کی وجہ سے جموں میں انتقال کر گئے۔ نور صاحب جو تھے وہ حرکت قلب کی وجہ سے انتقال فرما گئے۔ منشی نور الہی لاہور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم جو تھی وہ مقامی اسکول میں حاصل کی، پھر گورنمنٹ کالج لاہور سے مزید تعلیم پائی۔ بچپن میں ہی اس کو یعنی کہ انہیں بچپن میں ہی یعنی کہ کرکٹ کھیلنے کا ان کو بہت زیادہ شوق تھا، اس کے بہت زیادہ حد سے زیادہ شوقین تھے یہ اس کھیل کے، اور جس کی وجہ سے مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے جو مہاراجہ پرتاپ سنگھ تھے وہ ان کے شہدائی بن گئے تھے۔ مہاراجہ پرتاپ سنگھ جو تھے وہ منشی محمد عمر نور الہی کے شہدا بن گئے تھے۔ اس طرح منشی نور الہی نے تعلیمی سلسلہ ترک کر کے مہاراجہ کی ملازمت اختیار کی۔ پہلے محکمہ کسٹم و آبکاری، پھر بندوبست مال میں تحصیلدار ہو گئے۔ ترقی کرتے کرتے یہ ڈپٹی کمشنر کے عہدے تک جا پہنچے۔
انہوں نے ملازمت میں اتنی ترقی کی کہ ڈپٹی کمشنر کے عہدے تک یہ پہنچے۔ آخرکار یعنی کہ انہوں نے لاہور میں انتقال کیا، اور محمد عمر جو تھے وہ محمد عمر اور یہ جو تھے محمد عمر اور نور الہی صاحب، یہ دونوں جو تھے ایسے دو ادیب ہیں۔ یہ محمد عمر اور نور الہی صاحب جو ایسے دو ادیب ہیں جنہوں نے مشترکہ ادبی کوشش سے بہت کارنامے انجام دیے۔ ان دونوں حضرات نے مشترکہ ادبی کوشش سے بہت کارنامے انجام دیے، جن میں متعدد ڈرامے، افسانے یا تنقیدی مضامین قابل ذکر ہیں۔ لیکن جو شہرت ناٹک ساگر کو ملی وہ کسی اور کتاب کو نصیب نہ ہو پائی۔ انہوں نے تنقیدی میدان میں، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ادبی کام کرتے کرتے، انہوں نے اردو کی خدمت کرتے کرتے اردو کو ایسے فروغ پہ، اردو کو ایسے آگے لے جایا کہ جہاں تک اردو کی